بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی رحمتوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے۔ ربیع الاول کا مہینہ ابھی تک چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت برکتیں نازل کرے انشاءاللہ۔ اس میں میں نے 2 پروگرام کر لی ہیں، انشاءاللہ دونوں پروگرام جلد ہی اپلوڈ کروں گی۔ سورۃ الحج سٹارٹ کر لی ہوئی ہے، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نام کیوں رکھا تھا، زمانہ نزول اور موضوع مباحث، لیکن اس کے بعد کافی گیپ آ گیا جو پروگرامز وغیرہ چل رہے، اس کی وجہ سے سورۃ الحج کی اردو ٹرانسلیشن نہیں کر سکی۔ آج سورۃ الحج کی اردو ٹرانسلیشن کرتی ہوں۔ سورۃ الحج مکی ہے اور اس کی 78 آیات ہیں، 10 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترجمہ: لوگوں، اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائیں گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا، یعنی کہ شیطان کو جو دوست بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا عذاب دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب بھی تمہیں بھیج دی، ہدایت کی کتاب، روشنی کی کتاب میں نے بھیجی، اس کے باوجود بھی تم اس کو نہیں پڑھتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر تمہارا انجام تم نے خود چن لیا ہے کہ میں بندے پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ ہدایت کی کتاب کو نہیں پڑھتا، اس میں عمل نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بندے پر ظلم نہیں کرتا، اگر وہ جہنم میں جائے گا تو اپنی ہی وجہ سے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، بالکل ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں گے، سب کریں گے، امید رکھیں گے، جیسے پتہ چلے گا کہ یہاں سے ہم نے اتنی دعائیں مانگی، ہم نے اتنا کچھ کیا، تو کوئی بھی نہیں، کوئی نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہر بات کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے۔
تو اس لیے اپنا جو صبر کا دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس شخص کی جو صبر کا دامن چھوڑ دے اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے سرے خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہے وہ سب جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں منع ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی. کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. یعنی کہ قربانی جو کرتے ہیں نا حج میں، تو وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو گوشت قربانی کا جس میں اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جب وہاں پہ ذبح کریں تو سب کو دیں. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہیں. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماسوا ان چیزوں کے جو
تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ طریقہ کار کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ہادی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کے تم متی فرمان ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو۔ عاجزانہ روش اختیار کریں۔ عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچاتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ ان کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیں نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے گا، خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، اللہ بڑا طاقتور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کنویں بیکار اور کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے
1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ 17 پارے کا 13 رکوع ہے، اور اس سے آگے آپ کو میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا کیا بات کی۔ سورۃ حج میں بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، تو پلیز اس کو غور سے سنیں اور آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کی طرف سے بھی یہ جو حکمت کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں تنقید کی ہے، جو کچھ بتایا ہے، وہ آپ کی طرف سے بھی آگے پہنچے۔ میں نے یہاں پہ یوٹیوب چینل میں اس کو اپلوڈ کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے سب کو آگے شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔